یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتے ہیں، ملیں گے، ملنے کی امید رکھتے ہیں، اور جو لوگ بھی آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے لبریز رہتی ہے، زندگی کے تمام معاملات میں وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کو یاد رہتا ہے، اللہ کی بات ان کو یاد رہتی ہے، ایسے سارے لوگوں کے لیے، ایسے سارے افراد کے لیے اگر کوئی قابل تقلید نمونہ ہے، اگر کوئی اسوہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اور پہلو کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، کون کون سے معجزات ہیں، آج ہم انہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے معجزات ہوئے ہیں۔ معجزات کی بھی ایک بہت بڑی اور لمبی فہرست ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو اس میں ان سارے معجزات کو لینے کے بجائے کچھ اہم معجزات جو ہے ہم اس میں لے لیں گے۔ معجزات تو سارے ہی اہم ہیں، اس میں سے کچھ معجزات ہم آج ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی سپورٹ، ایک ایسی حمایت، ایک ایسی مدد ہوتی تھی کہ جو محیر العقول ہوتی تھی، عام اذہان میں، عام ذہنوں میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مجمع کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، جھوٹے خداؤں کے بارے میں فرما رہے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مجمع سے نکل کر جانے لگے تو ابو جہل، جو اس وقت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلوں کا سردار کہا تھا، وہ ابو جہل یہ بات کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو کس طرح برا بھلا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کس طرح ہتک کرتے ہیں، ہمارے عقائد پر چوٹ لگاتے ہیں۔ میں کل ایسا ضرور کروں گا کہ ایک بہت بھاری پتھر لے کر آؤں گا جو اٹھ نہ سکے، اور اس بھاری پتھر سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ان کے سر پر یہ دے ماروں گا، اور اہل قریش چاہے عبد مناف میرے ساتھ جو کچھ بھی کریں، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ تو قریش کے لوگ کہتے ہیں، ہاں یہ کام ضرور کرنا، ہم بھی بہت تنگ ہیں۔ اور اگلے دن پھر ابو جہل یہ کام کرتا ہے کہ سویرے سے بہت سویرے آ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا سا پتھر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اس وقت اس پتھر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مارے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت انتہائی سویرے حرم کعبہ پہنچتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور اس پتھر کو اٹھا کر آگے کی جانب لے کر بڑھتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں اہل قریش کہ اس کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، پتھر اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ پیچھے بہت گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹتا ہے،
اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کر کے نماز پڑھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اہل قریش اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو جہل، تو نے تو کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر میں پتھر ماروں گا، تو آج یہ کیوں نہیں کر سکا؟ تو اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، جب میں پتھر لے کر آگے بڑھا تو ایک بہت اونچی کوہان والا، ایک بڑی زبردست گردن والا اور ایک بہت خونخوار دانتوں والا اونٹ میرے سامنے آ گیا، اور وہ بالکل میری طرف ایسے بڑھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گا۔ میں گھبرا کر بالکل پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اس ابو جہل کو اس طرح کا ایک اونٹ نظر آیا، جس کے سبب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اور کوئی چیز کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی پریشانی کا سبب وہ نہیں بن سکا۔ بالکل اسی طرح قبیلہ عراش کا رہنے والا ایک عراشی مکے میں آتا ہے اور اپنے اونٹ کو ابو جہل کے ہاتھوں بیچتا ہے۔ ابو جہل اس کا اونٹ لے کر چلا جاتا ہے اور ابو جہل عراشی کو اس کی قیمت نہیں ادا کرتا۔ عراشی لوگوں کے پاس جاتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ابو جہل میرے اونٹ کے پیسے نہیں دے رہا، ابو جہل میرے اونٹ کے پیسے نہیں دے رہا، سب سے بات کرتا ہے۔ تو قریش کے کچھ لوگ مجمع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے اونٹ کے پیسے دلوا دے گا۔ عراشی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جانے لگتا ہے، تو یہ سارے لوگ کہتے ہیں چلو ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ، آج تو کوئی زبردست بات ہوگی، آج تو ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ عراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جہل نے میرا ایک اونٹ لیا ہے اور وہ اس کے پیسے نہیں دیتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ مجبوروں کی مدد کیا کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے، حقداروں کو ان کا حق دلوایا کرتے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا چلو میرے ساتھ، اور ابو جہل کے دروازے پر جاتے ہیں، ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کا اونٹ خریدا ہے؟ تم نے اس کے پیسے نہیں دیے ہیں، جاؤ اور اس کے پیسے لے کر آؤ۔ ابو جہل سیدھی طرح گھر میں جاتا ہے اور پیسے لے کر آتا ہے، اور پیسے لا کر جو رقم اس اونٹ کی بنتی ہے وہ رقم حوالے کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عراشی واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے قریش کے لوگ، قبیلہ قریش کے لوگ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، یہ تو نے کیا کیا؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تو آج کچھ گستاخی کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نے کہا لوگو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے ساتھ ایک بہت خونخوار دانتوں والا اونٹ تھا، اس کی گردن بڑی تھی، اس کا کوہان بھی زبردست تھا اور وہ میری طرف حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسے موقع پر اور کیا کر سکتا تھا؟ تو میں نے اس عراشی کو اس کا پیسہ دیا اور اس سے اپنی جان چھڑائی۔ بالکل اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستم مکہ، جو مکہ کا سب سے بڑا پہلوان تھا، اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکا تھا، اسے کوئی بھی پچھاڑ نہیں سکا تھا، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رکانہ، تم کب ایمان لے کر آؤ گے؟ تم کب اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرو گے؟ تم کب اس کلمے کو اختیار کرو گے؟ تو رکانہ نے کہا ایسی کون سی بات ہے جس کے سبب میں اسے قبول کر لوں؟ مجھے کوئی چیز دکھاؤ، مجھے کوئی نشانی بتاؤ کہ جس کے سبب میں مطمئن ہو جاؤں اور پھر میں اس کلمے کو قبول کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا رکانہ، اگر میں تمہیں کشتی میں پچھاڑ دوں، اگر میں تمہیں کشتی میں ہرا دوں تو تم ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں آ جاؤ، ایسا کر لیتے ہیں۔ اور رکانہ بالکل مطمئن تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ رستم مکہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں داؤ پیچ نہیں جانتے ہیں۔ رکانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی، اور جب وہ کشتی کرنے لگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے بس کر دیا اور بے بس کر کے پچھاڑ دیا۔ جب وہ رکانہ اٹھا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مجھے پچھاڑ دیا؟ مجھے جو رستم مکہ ہوں میں، مجھے تم نے پچھاڑ دیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا میرے ساتھ دوبارہ کشتی لڑو، وہ کسی سبب ہو گیا ہوگا۔ اور پھر رکانہ دوبارہ تیاری کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتی لڑتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر قابو پا لیتے ہیں، اس کو بے بس کر دیتے ہیں اور پھر اسے پچھاڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ حیران ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور دکھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں اچھا، اگر میں اس درخت کو بلاؤں گا اور یہ درخت میرے پاس چلتا ہوا آ جائے گا تو تم ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ رکانہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں ضرور ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے درخت کو اشارہ کیا اور وہ درخت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آنے لگا، بس پھر رکانہ فوراً ایمان لے کر آ گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ ایمان لے کر آ گیا۔ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس نے پڑھا اور ایمان لانے والوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اپنی نوجوانی کے زمانے میں، لڑکپن کے زمانے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے ذکر ہوا تو کہا کہ اے لڑکے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اے لڑکے ادھر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ فرمائیے، حضور نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاس جو بکریاں ہیں، یہ ساری کی ساری بکریاں ایک قبیلے کے سردار کی ہیں، یہ میرے پاس امانت ہیں، میں اس امانت میں سے آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو، جو کھیری ہو، جس میں جو ہے وہ دودھ نہ آیا ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لڑکے سے تھے، انہوں نے کہا ایک ایسی بکری میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر وہ بکری لے کر آؤ۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری لے کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اسے سہلاتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، خود بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا۔ جب دونوں بالکل سیر ہو گئے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پر چلے جاؤ، اور بکری کے تھن واپس اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے نے شام کے سفر پر جانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے عزتی کی، بہت گستاخی کی، بہت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح سے بات کی، بلکہ ان کے اوپر بالکل کمان کی طرح حاوی ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد تہذیبی کرنے لگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی اور کہا کہ اللہ تیرے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر جب وہ ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا اور تو ان کے باپ ابو لہب نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا؟ تو ابو لہب کے بیٹے نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی، ان کے ساتھ بہت بد تہذیبی سے پیش آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تجھ پر مسلط کر دے جو تجھے چیر پھاڑ کھائے۔ ابو لہب بہت گھبرا گیا، کہنے لگا محمد نے بددعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بددعا تو ضرور پوری ہوگی۔ اور پھر جب شام کے سفر پر ابو لہب کا بیٹا جانے لگا تو شام کے سفر میں ایک گرجا گھر میں، جب وہ ایک گرجا گھر میں رات کو ان کے سارے جو سفر میں سارے لوگ تھے اس سارے گروپ نے قیام کیا، تو ابو لہب نے گرجا گھر کے مالک سے کہا، گرجا گھر کے جو محتمم تھے، گرجا گھر کا جو انتظام چلانے والے تھے، ان سے کہا کہ میرے تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں، دیکھو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سارے لوگوں کے سامان کو صحن میں جمع کر دو، اور صحن کے سامان جب بہت اونچا ہو جائے تو پھر میرے بیٹے کو اس کے اوپر سلا دو، اور پھر اس سامان کے ارد گرد جتنے بھی قافلے کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ارد گرد لیٹ جائیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا دی ہے وہ پوری ہوگی۔ گرجے کا جو محتمم تھا وہ کہنے لگا کہ تم کون سے علاقے میں آ گئے ہو؟ یہ تو واقعتاً شیروں کا علاقہ ہے، جس طرح عام علاقوں میں بکریاں گھوما کرتی ہیں، بھیڑیں گھوما کرتی ہیں، یہاں پر شیر گھوما کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ انتظام کرنے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹے کو اس سامان کے اوپر لٹا دیا، وہ رات کو وہاں پر سو گیا۔ رات کو شیر آیا، اس نے ہر ایک کو سونگھا، پھر اس نے جست لگائی اور جست لگا کر سامان کے اوپر چڑھا، اور پھر ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے اللہ رب العالمین اسے پورا فرماتے تھے۔ اور عتیبہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ابو لہب کا بیٹا تھا، اس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اسی طرح یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ سفر معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے کہ رات کو ایک بہت چھوٹے سے وقت میں، ایک بہت چھوٹے سے لمحے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی انہوں نے سیر کی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا بازیابی کا شرف ملا، اور نہ صرف بازیابی کا شرف ملا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی اس پر کہ مجھے جنت دکھا دو، اے جبرائیل کیا میں جنت کو دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل نے انہیں جنت دکھائی، اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حور جو انتہائی حسین، انتہائی سرخ و سفید تھی، بڑی خوبصورت آنکھوں والی تھی، ان کو دیکھا اور دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حور ہیں۔ پھر فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ مجھے جہنم بھی دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل نے پھر جہنم دکھائی، جہنم بالکل ابل پڑی، جوش غضب سے پھٹ پڑنے لگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کو بھی دیکھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے جہنم کو واپس کر دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساتوں آسمان کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے، جہاں نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملاقات کے بعد واپس آئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ آج بھی سائنس کی دنیا میں بہت حیران کن واقعہ ہے۔ لوگ اب تو اس بات کو تھوڑا بہت سمجھ بھی لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ایک اور عجیب واقعہ بھی پیش آیا کہ سارے قریش کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے ابوبکر، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست، تمہارے خلیل، تمہارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ بیت المقدس گئے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ سارے حیران ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پورے مجمع میں کہا کہ سب کے سامنے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، آپ بتائیے بیت المقدس کیسا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے پورے بیت المقدس کا نقشہ پیش کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی پوری تفصیل بتانے لگے، اور بھی بہت سارے واقعات بتائے کہ میں فلاں جگہ سے گزرا تھا تو وہاں پہ پانی کی ایک پتیلی پڑی تھی، پانی کا ایک برتن تھا، اس میں پانی تھا، وہ سارے قافلے والے سو رہے تھے، میں نے اس میں سے پانی پیا تھا، فلاں قافلہ تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے انہیں آواز لگائی تھی کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ ہے۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ساری بات فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ ان کو یقین آ جائے کہ میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، تو یہ جان لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی صحیح تفصیل بتا رہے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا خطاب دیا۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب پایا انہوں نے۔ یہ سفر معراج تھا۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے، اور مکہ سے ہجرت کرتے وقت وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور جو امانتیں تھیں مکہ کے لوگوں کی، حالانکہ چاہتے تو جو مکہ کے لوگ انہیں قتل کرنے کے در پہ آئے تھے، سارے قبیلے کے سارے قبیلوں کا ایک فرد آیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، وہ سارے کے سارے لوگ آئے تھے، لیکن اس موقع پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت کا خیال رکھا، ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، انہیں لٹا دیا اور اپنے گھر سے نکلے، اور مٹی ان سارے لوگوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹی ان پر جو لوگ قتل کرنے آئے تھے ان کے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، اور وہ سارے لوگ انتظار کرتے رہے کہ کب حضور نکلتے ہیں، کب حضور نکلتے ہیں۔ ایک فرد آیا کہ ارے حضور تو چلے گئے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ دیوار سے جھانک جھانک کر دیکھتے تھے کہ حضرت علی جو لیٹے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور جب سویرا ہوا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر پر ہیں، اور پھر اپنے بالوں کو دیکھا تو بالوں پر مٹی بھی تھی، اور پھر سوچنے لگے کہ وہ جو شخص آیا تھا جس نے بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ کفار کو بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئے، اور وہ اپنی نگاہوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ اسی طرح احد کے میدان میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی، اور اس کی پتلی نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر لٹکنے لگی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پتلی میرے آنکھ میں رکھ دی، اور میری آنکھ پر اپنے ہاتھ سے میری آنکھ کو دبا دیا، جس کے نتیجے میں میری آنکھ بالکل پہلے جیسی بالکل ٹھیک ہو گئی، بہترین ہو گئی، بلکہ میری یہ والی آنکھ جو ہے اس دوسری آنکھ کے مقابلے میں بہتر دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق کے کام میں مشغول تھے، بھوکے تھے، کچھ وقت سے ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں
کہ یہ بکری ہے، میں اسے بھوننے لگتا ہوں اور تم آٹا گوندھ لو اور روٹیاں پکا لو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کام سے فارغ ہو کر جانے لگیں گے تو میں اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور گھر میں آ کر کھانا کھا لیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، میری بیوی نے آٹا گوندھ لیا، روٹیاں پکا لیں، اور اس بکری کو میں نے بکری کا جو بچہ تھا، جو چھوٹی سی بکری تھی، اسے میں نے بھون کر بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کا کام ختم کر کے واپس جانے لگے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ایک پکارنے والے سے کہا کہ جاؤ پکار دو، منادی کر دو کہ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو دل میں ڈر گیا کہ میں نے تو صرف حضور کو دعوت دی تھی، حضور نے سارے لوگوں کو دعوت دے دی ہے، اب کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے جاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے سالن اور روٹی نکال کر دیتے جاتے، لوگ سیر ہو کر کھاتے جاتے، سب لوگ پورے جملہ اہل خندق جو لوگ بھی اس روز کام کر رہے تھے ان سارے لوگوں نے کھانا کھایا، ہم نے بھی کھانا کھایا، میری اہلیہ نے بھی کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ رہا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور پھر روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی عجیب و غریب معجزہ تھا کہ کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے اس طریقے سے کھانا کھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا نام لیا، برکت کی دعا کی، اور پھر اس طریقے سے سب کے سب لوگوں نے، جملہ اہل خندق نے اس کھانے کو کھایا۔ اسی طرح عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نصر بیان کرتے ہیں کہ میری 3 بیویاں تھیں، عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیویاں تھیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم خوشبو میں بسے رہتے تھے اور ہم تینوں اس قدر خوشبو لگایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے تینوں خواتین سوکناپے میں اتنی زیادہ خوشبو لگاتے تھے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ لیکن عجیب و غریب بات تھی، ہماری اتنی زیادہ خوشبو کے باوجود حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ان کے جسم سے زیادہ خوشبو آتی تھی، حالانکہ وہ صرف تیل لگاتے تھے، خوشبو انہوں نے وہ لگاتے ہی نہیں تھے، صرف تیل لگاتے تھے۔ تو ہم نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اے عتبہ آپ کے پاس سے ایسی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں جب بچہ تھا تو میرے پورے جسم میں خارش ہو گئی تھی، میری والدہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر کچھ پڑھا، کچھ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک ماری اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو رگڑا، اور دونوں ہتھیلیوں کو رگڑنے کے بعد مجھ سے کہا کہ تم اپنے سطر کو چھپا لو۔ تو میں نے اپنے کپڑے سے صرف جو قابل سطر حصے تھے ان کو چھپا لیا، اور باقی کپڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کپڑوں کو ہٹا دو۔ میں نے باقی کپڑے ہٹا دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو میرے چہرے پر، میرے پورے جسم پر، جہاں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر سکتے تھے انہوں نے ہاتھ پھیرا، جس کے نتیجے میں میری خارش کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد سے میرے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو پھوٹتی ہے، ایک عجیب سی خوشبو میرے جسم سے آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ کی رگڑ سے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم معطر ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے اور احد پہاڑ پہ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ چاروں افراد احد کے پہاڑ پہ چڑھ گئے تو احد کا پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد استقامت دکھا، ثابت قدمی دکھا، پرسکون ہو جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہداء ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شہید ہوں گے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق تو صدیق کا لقب پایا تھا انہوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی۔ یہ معجزہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ کوئی ممبر بنا دیا جائے، کوئی تخت بنا دیا جائے کہ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر خطبہ دیا کریں۔
ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کا بڑا نفیس کام کرتا ہے، میں اس سے ایک ممبر بنوا دوں گی، اور وہ ممبر بہترین سا ممبر مسجد نبی میں رکھا جائے گا، حضور پھر اس پر بیٹھ کر خطبہ دے سکیں گے۔ اور پھر ان انصاری صحابیہ نے بہترین ممبر بنوا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے تو کھجور کے درخت سے رونے کی آواز آنے لگی، اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، زور زور سے رو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے بہت چمکارا، اسے بہت پیار کیا، پھر اس کا رونا بند ہوا، لیکن اس کی ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اس تنے کو بھی، اس کھجور کے تنے کو بھی برداشت نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی عجیب و غریب معجزہ تھا کہ جو لوگوں نے اپنے سامنے دیکھا۔ بالکل اسی طریقے سے خیبر کے قلعوں کا جب محاصرہ کیا، خیبر کے قلعوں کو جب گھیر لیا، جب خیبر کے لوگ جو ہیں اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے اور وہ اوپر سے پتھر پھینکتے جاتے تھے، اس موقع پر ایک چرواہا جو بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا، وہ یہودی کی ملکیت تھیں، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امور کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا، اور وہ متاثر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں، کیا میں آپ پر ایمان لا سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں ایمان لے کر آ سکتے ہو۔ اس کو پوری ایمان کی، پورے دین کی تعلیم دی، اس کو دین کی تعلیم دی۔ کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا تو حضور بہت سہولت سے، بہت اچھے طریقے سے اسے دین سمجھاتے تھے۔ اس چرواہے کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتیں سکھائیں، پھر وہ ایمان لے کر آ گیا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو بکریوں کا ریوڑ میرے ساتھ ہے، میں اس کو کیا کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے منہ پر مار دو اور انہیں قلعے کی طرف ہنکا دو، یہ چلی جائیں گی۔ وہ چرواہا بکریوں کے پاس آیا اور بکریوں سے اس نے کہا کہ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اب تم سیدھا قلعے کے اندر چلی جانا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ اور پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، اور خیبر کے قلعے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ جس طریقے سے لڑائی ہو رہی تھی اس طریقے سے اس لڑائی میں شریک رہے۔ بالآخر خیبر کے قلعے کے اوپر سے ایک بہت بڑا سا پتھر آیا جو ان صحابی رسول کو، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، جنہوں نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا تھا، اس پتھر کے لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر جب ان کی لاش کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیرا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ دو خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں، تو تم جانتے ہو میں کیسے ان کے سامنے جا سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان حوروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ ایک موقع پر تھے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نخلستان کی طرف گئے، وہاں اونٹ میں ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کی۔ رفع حاجت کے بعد جب واپس آنے لگے تو ایک اونٹ راستے میں آ گیا اور اونٹ بلبلانے لگا، رونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بہت چمکارا، بہت پیار کیا اور پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک عربی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو لیکن کام اس سے بہت زیادہ لیتے ہو، اس کا خیال رکھو، یہ بھی جانور ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب معجزہ ہے کہ اونٹ بھی جانتے تھے کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے سامنے شکایت کی جا سکتی ہے، یہ ہماری بات کو پورا کریں گے۔ پھر بالکل اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا صحرا میں ایک بدو لیٹا ہوا ہے، اس کو نیند آئی ہوئی ہے اور اس کے قریب ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہرنی کہنے لگی کہ مجھے رہا کر دو، میرے بچے فلاں جگہ پر ہیں، میں انہیں بس دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی سے کہتے ہیں کیا تو واقعتاً دودھ پلا کر آ جائے گی؟ تو ہرنی کہتی ہے ہاں مجھے اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے روز اگر میں نہیں آؤں گی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے عہد کو پورا نہیں کیا، وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد دودھ پلا کر واپس آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ باندھنے لگتے ہیں۔ جب باندھنے لگتے ہیں تو وہ بدو جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے
اور حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی باندھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہرنی تھی، یہ اصل میں اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، بچوں کو دودھ پلانے گئی تھی، جب یہ دوبارہ آئی ہے تو اس لیے میں اسے باندھ رہا ہوں۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سارے معجزات، یہ بہت ان کی زندگی کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو بہت سارے معجزات کی بشارت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہم نے جو پیشین گوئیوں میں اس سے پچھلے پروگرام میں کچھ پروگرام پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے بارے میں بات کی تھی تو وہ بھی پیشین گوئیاں اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ یہ معجزات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مدد کے ذریعے کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رحمت للعالمین، یا